بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جن کے بچے 3 کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس عورت کے 3 بچے تھے، مگر ان کی عادت اور مسئلے ایسے تھے کہ ہر کوئی چونک جاتا جب ان کے ستیلے باپ نے انہیں ڈانٹا۔ تو آگے دیکھنے کے لیے کہانی میں ہمارے ساتھ رہیے۔ کوئی 10-15 سال پہلے میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ گویا کہ وہ حسین نہ تھی، مگر اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے اپنی ماں کو شروع سے ہی تلخ مزاج پایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پاپا سے بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور یوں ان کی تمام زندگی لڑتے جھگڑتے گزری۔ میں عورت کو محبت کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے یہ عورت کسی گلاب سے کم نہ لگی، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بیوہ بتاتی تھی اور 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ماں باپ سے بغاوت کر کے اس سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگا۔ میرے والدین میری اس نادانی پر بہت خفا ہوئے، کیونکہ میں ان دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ پھر وہ میں ہی تھا جو میرے والدین میں جھگڑے کا سبب تھا۔ بہرحال شادی کے بعد بھی میں والدین سے روزانہ ملنے آتا اور ہر طرح ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے بلقیس، جو کہ اب میری بیوی تھی، اس سے بھی والدین کے گھر جانے کو کہتا، لیکن وہ صرف ان سے ایک بار ملنے گئی اور اس کے بعد سے کترانے لگی۔ کئی بار میں نے اپنے بچوں کو بھی وہاں لے جانا چاہا تو اس پر بھی اس نے سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ شروع کے دن تو اچھے گزرے، بلقیس سے تو مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، البتہ بچوں نے بڑا پریشان کیا۔ عجیب و غریب بچے تھے، فرق 5 برس کا اور عاشی 4 سال کی۔ دیکھنے میں دونوں معصوم اور بہت چھوٹے۔ ظاہر ہے بچے تھے، کوئی نہ کوئی شیطانی تو کرنی تھی۔ میں اکثر انہیں مار بیٹھتا، اس کے بعد ان کا رد عمل دیکھنے کے قابل ہوتا۔ گھر میں جتنے پھل فروٹ ہوتے سب صاف۔ میں کیونکہ ہمیشہ پھلوں کی پیٹی لاتا تھا، آم کی، سیب کی، انگور یا آڑو وغیرہ، کیونکہ میرا کاروبار اچھا چلتا تھا تو بھلا مجھے خرچ کرنے میں کیا اعتراض تھا۔ تب میں حیران رہ جاتا کہ اتنے ڈھیر سارے پھل کہاں گئے، اور جب میں بلقیس سے پوچھتا تو وہ خود حیرانی کا اظہار کرتی کہ بھئی مجھے کیا پتا، بچے ہیں، کھا گئے ہوں گے۔ کبھی میں کسی شیطانی پر ان پر ناراض ہو کر باہر نکل جاتا تو واپسی پر گھر کا تختہ اوندا ملتا، ڈرائنگ روم کے کشن وغیرہ سب چھت پر پڑے ہوتے۔ میں چیختا چلاتا کہ یہ انسان کے بچے ہیں یا کسی جن بوت کے، اور تب بلقیس رونے لگتی کہ پتہ نہیں تم کیا بکتے رہتے ہو۔ ایک بار میں نے انہیں کسی عمل کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ ان پر جنات کا اثر ہے، فلاں مزار پر لے جاؤ، حاضری لگ جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر بلقیس نے شدید غصے کا اظہار کیا کہ یہ عامل تو ایسے ہی بکتے ہیں، کوئی جن ون نہیں، اور مجھے کسی طور پر بچوں کو لے جانے کی اجازت نہ دی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ کئی بار عہد کیا کہ اب ان بچوں کو نہیں ماروں گا، خواہ مخواہ ٹینشن ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دیتے جس پر مجھے ان پر غصہ آ جاتا اور میں انہیں مار بیٹھتا۔ ایک بار میں نے عاشی کے گال پر ایک چپت لگا دی۔ وہ کافی دیر سے ٹی وی کو بار بار فل آواز میں چلا رہی تھی اور میں بار بار سوتے سے جاگ جاتا۔ میرے مارنے سے وہ باز تو آ گئی، لیکن صبح اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں، میرا پورا گھر کچرے سے بھرا ہوا ہے، مطلب خالی پلاٹوں کا سارا گند گھر میں جمع تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ اب کوئی کہے نہ کہے یہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا، کئی دانشمندوں نے رائے دی کہ ان بچوں پر جنات کے سائے ہوں گے، عاملوں سے علاج کرواؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران میں اپنے حقیقی بچے عامر کا باپ بن گیا۔ اب میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے پھرتا کہ کم سے کم میرا بچہ ایسا نہیں ہوگا، اور میرے دل میں ستیلے باپ کے کیڑے رینگنے لگے۔ پہلے تو میں ان سے تھوڑی بہت محبت بھی کرتا تھا، شام کو بلقیس کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھمانے بھی لے جاتا، وہ جو مانگتے انہیں کھلاتا، مگر اب جب سے عامر پیدا ہوا تھا مجھے ان سے نہ جانے کیوں نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ دونوں عامر کے ساتھ کھیل رہے تھے، اسے گود میں اٹھائے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے دونوں رکے، پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بچے کو زمین پر دے مارا۔ بچہ تڑپ کر رہ گیا۔ پھر جو میری حالت ہوئی بس اللہ معاف کرے۔ میں نے ان بے باپ کے بچوں کو بہت مارا۔ بلقیس اپنے بچے کے گرنے پر اتنا نہ روئی جتنا ان بچوں کو مارنے پر روئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے دونوں بچوں کو معذرت کے ساتھ پیار کیا، اسی روز بلقیس سے بھی معذرت کی اور آئندہ نہ مارنے کی قسم کھائی، اور عصر مغرب کے درمیان جب بچہ جھولے میں سو رہا تھا اچانک غائب ہو گیا۔ میں اور بلقیس پاگل سے ہو کے
فرق اور عاشی کے پیروں میں ہاتھ لگائے کہ بتاؤ بھائی کہاں ہے تم لوگ، کہاں پھینک آئے ہو؟ اور ان کا یہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں، خاموش پتھر کی طرح گھر کے تمام دروازے بند، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ باہر جا کر کسی سے ذکر کرتا تو لوگ مجھے پاگل کہتے، دیوانہ سمجھتے کہ بند کمرے سے بچہ کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا روتا رہا اور اپنے خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی چولہے میں سے عامر کے رونے کی آواز آئی۔ میں اور بلقیس دونوں دیوانہ وار لپکے۔ عامر چولہے میں پڑا تھا، اس کے بدن پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بلقیس کے پاؤں میں سر رکھ دیا کہ خدا کے لیے بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تب اس نے ایک دم مجھے اٹھا کر کہا کہ سرتاج مجھے گناہگار نہ کریں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خدا را مجھے بتا دو کہ یہ سب کیا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ طلاق دوں گا نہ بچوں کو نکالوں گا۔ تب وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بوڑھی پھوپھی نے مجھے پالا پوسا، وہ غیر شادی شدہ تھی، پھر وہ بھی ایک دن مر گئی۔ میں اس وقت 14 برس کی تھی، نہ کوئی عزیز نہ رشتے دار، اوپر کا گھر کرائے پر تھا۔ پھر ایک آدمی اس گھر میں آنے لگا۔ پہلے تو میں بہت ڈری، روئی چلائی اور پھر مجھے عادت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ مجھے ایک سے ایک کھانے کھلاتا، اچھے سے اچھے کپڑے پہناتا، لیکن کہیں گھمانے پھرانے نہ لے جاتا، بس ایک کمرے میں بند رہتی۔ اس طرح میرے یہ 2 بچے پیدا ہو گئے۔ دنیا والوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کسی سے ملتی کب تھی جو پرواہ کرتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص غائب ہو گیا۔ دن پر دن گزرتے گئے، میں اس کی راہ دیکھتی رہی، اور پھر ایک دن ایک شخص آیا اور مجھ سے بولا، تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرے شوہر کو ایک عامل نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ میں چیخی کیوں؟ تب اس نے کہا کہ اس نے ایک معصوم بچی کو ستانا شروع کر دیا تھا، اور اس بچی کا باپ اس بچی کو عامل کے پاس لے گیا، اور عامل نے اس کا کام تمام کر دیا، اور اب تم چاہو تو مجھ سے شادی کر لو، کبھی نہیں، خبردار جو تم میرے قریب بھی آئے، میں اب کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں شیرنی کی طرح گرجی۔ وہ الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ پھر میں اس گھر کو بیچ کر ان فلیٹوں میں آ گئی اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تو مطلب وہ تمہارا پہلا شوہر جن تھا؟ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ بچے جن کے بچے ہیں؟ میرے دماغ نے تصدیق کر دی۔ مگر بلقیس تم تو انسان کی بچی ہو نا؟ ہاں ارشد، خدا کی قسم میں تو انسان کی ہی بچی ہوں۔ میرے باپ کا نام ظفر تھا، امی کا نام شادہ تھا، میرے پاپا سیمنٹ فیکٹری میں ملازم تھے۔ بس ارشد، جس کا دنیا میں کوئی نہیں رہے، ان کا یہی ہوتا ہے۔ اب یہ بچے جیسے بھی ہیں مجھے اپنی جان سے عزیز ہیں، ان سے مجھے بہت محبت ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ کس کے بچے ہیں، مگر میں پھر بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اچانک ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی سورۃ الرحمن میں جنوں انس کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے کہ اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیک جنات کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بدکاروں گناہگاروں کو جہنم میں، تب میں نے بھی دور کھڑے فرق اور عاشی کو قریب لا کر سینے سے لگایا کہ جو بھی ہے یہ 3 بچے ہیں، ان کی پیار سے پرورش میں جنت کا راستہ ہے۔ اس دن سے وہ میرے پاس ہیں اور کوئی شرارت بھی نہیں کرتے۔ انہیں میں نے اسکول میں داخل کروا دیا ہے، وہ عام بچوں کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم بھی بہت پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور مجھے ان بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔